السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود حضرات اساتین علم و فضل، مقتدائے قوم اور سماج اور قوم کے سیاسی رہنما، معزز سامعین اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، کافی دیر سے ہم لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ راجستھان کی سرزمین پر ننھے منھے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، دل بہت باغ باغ اور خوش ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے منتظمین کی اور ان کے اساتذہ کی جو پرخلوص محنت ہے، جس کے نتیجے میں یہ گوہر اور جوہر سامنے آئے ہیں۔ یہ بچے ایسے ہی ہمارے سامنے اسٹیج پر نہیں آئے، ان کے پیچھے یقیناً رات دن ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ اللہ تعالی حضرت ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرما کر ادارے ہذا کو اور اس پورے علاقے کو دن دنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ان اداروں کے ساتھ اور ان جیسے اداروں کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے ہمیں عشق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا چھوٹا بھائی تقریر کی حیثیت سے نہیں بلکہ مذاکرے کی حیثیت سے آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ کرے کہ میری کچھ بات دل میں اتر جائے اور آنے والا یہ مجمع کچھ مفید باتیں اپنے گھر پر لے کر کے جائے، اس لیے کہ اس وقت امت پر بڑے عجیب حالات ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینے میں قرآن پاک کی آیتیں دی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، کسی کسی کو اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ کسی سے خوش مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، زیادہ سال نہیں ہوئے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ دبلے پتلے تھے لیکن اللہ کے عاشق تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ پڑھنے پڑھانے والا یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت میں او علمہ، پڑھنے پڑھانے والا تم میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا مقام ہے۔ جلال آباد میں مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ مشکات شریف لے کر کلاس میں پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، دل بنا ہوا تھا، حدیث کے انوارات سے دل نورانی ہو چکا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے مسیح آ گئے، اور ہمارے مسیح کو اللہ نے کیا نہیں دیا۔ پڑھنے کے زمانے سے مولانا مسیح الامت صاحب اور ان کے ماں باپ کی محنت تھی کہ ہمارا یہ بچہ بنے، اور مولانا مسیح الامت صاحب کی فکر تھی۔ فرمایا وہ کلاس میں مشکات شریف لے کر جا رہے ہیں تو اچانک دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی گھبرا گئے، رعب طاری ہو گیا۔ حضرت نے وہاں سے راستہ بدل دیا تو فرشتے ان کے پاس بھی آئے۔ مولانا کہاں جاؤ گے؟ تم بھی تو اللہ کے رسول کے مہمان ہو، تم بھی تو عزت کے قابل ہو۔ اور دنیا میں رہنے والے لوگوں اور میرے عزیز بھائیوں،
इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मामूली मत समझो। खुदाए पाक की कसम, अगर हम अपने इन बच्चों को मदरसों में भेजेंगे, इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, कल यही बच्चे हमको जन्नत में ले जाने वाले बनेंगे। हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़क़ीहुल उम्मत थे, अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया था। उनके वालिद साहब हाफिज हामिद हसन साहब फरमाया शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। इंतकाल से पहले बहुत कमजोर हो गए, पढ़ाते थे, इमामत करते थे। मुफ्ती महमूद साहब ने फरमाया, अब्बा जी अब तुम पढ़ाना छोड़ दो, हम तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम आपको कमा करके देंगे। हाफिज हामिद साहब ने कहा, बेटा अभी मेरे पाँव में ताकत है, जब तक ताकत हो किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब दलील बयान करते हैं, अब्बा तोड़ देते हैं। मुफ्ती साहब दलील बयान करते हैं, अब्बा तोड़ देते हैं। दोनों आलिम थे, दोनों को अल्लाह ताला ने गज़ब का इल्म दिया था। अब्बा समझ गए कि मेरा बच्चा महमूद नहीं मानेगा, तो वालिद माजिद ने अपने आंखों में से आंसू बहाए और रोते रोते कहा, बेटा महमूद, मेरे उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ मुझे झोपड़ी में बिठाया था और यूं कहा था शुरू में जब मुझे यहाँ मदरसे में बिठाने आए थे, बेटा हामिद हसन तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए। फरमाया, यहाँ रहते रहते तुम्हें जिंदगी के आखिरी लम्हे तक खिदमत अंजाम देनी है। फरमाया, बेटा उस्ताद की नसीहत पर मैं अमल करूंगा। मुफ्ती महमूद साहब फरमाते, मैं समझ गया मेरे अब्बा अपने उस्ताद के आशिक है। फरमाया, और इंतकाल का वक्त करीब आया, किसी को कहा महमूद को बुलाओ। मुफ्ती महमूद साहब आए, हाफिज हामिद हसन साहब अपने बेटे महमूद से मिले और कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, जन्नत में जाए तो बेटा अकेले मत जाना। तो मुफ्ती महमूद साहब ने फरमाया, अब्बा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं आपको लेकर के जाऊंगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया, अब्बा अगर आप जन्नत में जाओ तो अकेले मत जाना। फरमाया, मुझे भी ले जाना। हाफिज हामिद हसन साहब ने कहा, बेटा अकेला नहीं जाऊंगा, मैं भी तुझे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। मेरे अजीजों, ये बच्चे मामूली नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। मुझे बात को समेटते हुए आपके सामने बात करना है, मौके को सामने रखते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने इन बच्चों में सलाहियतें रखी है। आप सब सुन रहे थे और सबका दिल अश कर रहा था और अंदर में से रश्क कर रहा था। इन छोटी छोटी उम्रों में मायक पर आकर दिलेरी के साथ बोलना, जुर्रत के साथ बोलना। फरमाया, ये कोहे नूर है और ये मुस्तकबिल के कीमती जौहर है। फरमाया, हमसे भूल ये हुई है कि हमने बच्चों को इनाम दिया, उनके पीछे मेहनत करने वाले असातिज़ाओं को हमने इनाम नहीं दिया। आइंदा जब भी ऐसा प्रोग्राम हो जहां बच्चों को इनाम दिया जाए, ये बच्चे जिस कंपनी में तैयार हुए हैं, हम इन असातिज़ा को न भूलें। इन असातिज़ा का एहसान है। मैं डंके की चोट कहता हूँ, अपने बच्चे को तख्ती याद करके दिखा दो, अरे कितना पानी हो जाएगा, पास पसीना पसीना हो जाओगे। अलीफ बा इनके जबानों पर चढ़ाते चढ़ाते हमारे इन असातिज़ा, हमारे इन रफ़क़ा ने इन बच्चों को माशाअल्लाह अंग्रेजी में और उर्दू में बेहतरीन तकरीर करने वाला बनाया। और ये बच्चे मुस्तकबिल के शेखुल हिंद है। हमें क्या पता इन बच्चों में अल्लाह ने क्या सलाहियत रखी है। मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं, मैं छोटा सा था और हमारे गांव में गंगोह में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह आए, तो मेरे अब्बा, मैं तो खेल रहा था और खेलते खेलते मुझे ले गए और कहा, हजरत मेरे बच्चे को अलीफ बा शुरू करा लो, अलीफ बा पढ़ा दो। फरमाया, मेरा बच्चा काम का बन जाए। शेखुल हिंद ने कहा मुफ्ती महमूद को, बेटा पढ़ अलीफ बा। मुफ्ती महमूद ने अलीफ बा पढ़ा। आसमान ने देखा, अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को कहां तक पहुंचाया। 40 या 45 हज करके दुनिया से गए हैं। बैतुल्लाह इनकी इयादत के लिए आया है और अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया था। फरमाया, ये सब मकाम मिला है मदरसे में रहने के नतीजे में, और मदरसे में रह करके दीन की तालीम, और आज के ज़माने में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की भी सख्त ज़रूरत है।
माशाअल्लाह हमारे कौम के रहबर मौजूद थे जो बात कर रहे थे। मैं उसके साथ दीनी तालीम के साथ भी वो बात बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ने वालों के साथ अल्लाह की मदद कैसी होती है। आप लोगों ने मौलाना अरशद मदनी को देखा होगा, जमीयत के सदर हैं और राजस्थान में तो बहुत आते हैं। इनके वालिद माजिद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया सबक पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ हजरत के जिम्मे है, और जब सबक पढ़ाना शुरू करते थे इत्र का बोतल अपने हथेली में उंडेल कर अपने बदन को इत्र से तरबतर कर दिया करते थे। एक मर्तबा एक नवाब आया हुआ है, हुकूमत चलाने वाला नवाब है, वो देख रहा है हुसैन अहमद ने एक इत्र की बोतल को उठाया और वो समझा कि ये तो बहुत महंगा इत्र है। मौलानाओं की तनख्वाह छोटी छोटी होती है, मामूली तनख्वाह होती है, इतना महंगा इत्र एक कतरा इस्तेमाल करेंगे ताकि एक एक कतरा करते करते पूरे साल चले। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक पूरा का पूरा इत्र अपने हथेली में लेकर अपने बदन को तरबतर कर दिया। नवाब अपनी उंगली दांतों में रख करके रह गया कि ये मौलाना छोटी तनख्वाह वाले और कैसा महंगा इत्र इस्तेमाल करते हैं। हजरत मदनी जब सबक पढ़ा करके रवाना हुए, वो नवाब पीछे पीछे है। हजरत का घर करीब आया, नवाब ने कहा मौलाना जी आपसे मुझे ये बात करनी है, ये महंगा इत्र फरमाया और आपने एक कतरे के बजाय पूरे इत्र के बोतल को अपने बदन पर लगा दिया। हजरत मदनी ने फरमाया भाई ये ऊपर वाले का कमाल है, जब जरूरत होती है तो मेरा अल्लाह मेरी जरूरत को पूरी कर देता है। फरमाया हजरत मेरी दरखास्त है आइंदा रोजाना यही इत्र मैं आपको गिफ्ट दूंगा और रोजाना आपको ऐसा ही इत्र इस्तेमाल करना है। हजरत मदनी के आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते फरमाया देख लिया कि जब जरूरत होती अल्लाह को कह देते हैं। आज आखिरी बोतल था, बोतल खत्म हो गया था, दिल में अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ताला ने हमारी जरूरत को पूरा फरमाया और तुम जैसे नवाब को हमारे कदमों में भेजा। फरमाया ये मदरसे में पढ़ाने वालों को अल्लाह ने मकाम दिया है। एक साहब ने हजरत मदनी किसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अल्लाह के रसूल किसी के इंतजार में है। पूछा या रसूल अल्लाह किसके इंतजार में हो? फरमाया हुसैन अहमद के इंतजार में हूँ। हजरत बुला लाऊं क्या? अब्दुल्ला इब्न उमर बुलाने गए हैं। हजरत आप हुसैन अहमद का इंतजार क्यों करते हो? फरमाया मेरे उम्मत के हालात हुसैन अहमद से लेता हूं, मेरे उम्मत के हालात हुसैन अहमद से लेता हूं। मेरे भाइयों मदरसों को मामूली न समझे, जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, आसमान और जमीन का निजाम बाकी रहेगा। हमारी बस्ती में हमारे करीब में कोई मदरसा हो और यहाँ बच्चे सुबह को रटाई करते हो, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करते हो, ऐसे मुबारक इदारे जिस बस्ती में मौजूद हो, भला उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब कैसे आ सकता है? हमारी पूंजी जहाँ और चीजों पर इस्तेमाल होती है, हमारे पैसे हमारी पूंजी उन नौनिहालों पर इस्तेमाल हो। फरमाया अल्लाह के रसूल के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों पर इस्तेमाल हो। इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और उसके नतीजे में अल्लाह हमारे घरों में रोजी और बरकतों का निजाम अल्लाह पाक शुरू करेगा। फरमाया इन मदरसे में पढ़ने वालों को मामूली मत समझो। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, हजरत लंदन से आ रहे हैं, मदीनतुल मुनव्वरा का सफर है। हवाई जहाज में हजरत को पेशाब का तकाजा हुआ, छोटे इस्तिंजे का तकाजा हुआ। हजरत ने खादिमों को कहा कि इस्तिंजे का तकाजा है। फरमाया खादिम टेंशन में आ गए कि हजरत को इस्तिंजा ले जाना, यहाँ इंग्लिश टॉयलेट है, कपड़े कहीं नापाक न हो जाए। हजरत ने कहा फिक्र मत करो। हजरत ने रुमाल रख दिया और रुमाल रख करके अल्लाह से बातें करना शुरू की। 2-4 मिनट हुए थे या 2-4 सेकंड हुए थे, हवाई जहाज में ऐलान हुआ। सख्त मजबूरी की वजह से हवाई जहाज नीचे के मुल्क में रोक देते हैं, जिसको जो जरूरत हो अपनी जरूरत पूरी फरमा ले।
فوراً شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتullah علیہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو لائے اور خدام کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے میرے بھائیوں، ادھر سر جھکایا، ادھر اللہ سے بات کی اور اللہ پاک نے ہماری بات کو فوراً سن لیا۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا نظام معمولی نہیں ہے، یہ مہمانان رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کا خاص مقام ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں امام طبری، اور ایک دوسرے ان کے ساتھی تھے ابن المقری، اور ایک اور ساتھی تھے جن کو ابو شیخ کہا جاتا ہے۔ یہ تین طالب علم پڑھتے تھے مدینہ المنورہ میں۔ اچانک اس زمانے میں پیسے نہیں تھے، بھوک کا دور آیا، تو پھر دو ساتھی تو چلے گئے اور کہا بھوک برداشت نہیں ہوتی، لیکن امام طبری بھوک برداشت کرتے رہے، اور جب بھوک نے بہت ستایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے اور یوں کہا یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک نے مجھے ستایا ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہائے، ادھر باہر نکل رہے ہیں، اور اچانک ایک آدمی آیا، عید طبری، امام طبری کہاں ہے؟ فرمایا دوڑے دوڑے آئے، کہاں کیا بات ہے؟ میں ہی طبری ہوں، کیا کام ہے؟ فرمایا میں سویا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا سوئے ہو، ہمارا مہمان بھوکا ہے، جا کر کے اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو وہ مقام دیا ہے، اور یہ بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے انوارات ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے نا، الحمدللہ سالوں سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو سبق کے تعلق سے ہم سبق سنانے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ مدرسے میں یہ کہا کہ بچوں درود شریف کثرت سے پڑھو، جو جتنا درود شریف کثرت سے پڑھے گا، ایک مہینے کے بعد جس نے درود زیادہ پڑھا ہے اس کو ہم انعام دیں گے۔ مہینہ پورا ہوا، جمعرات کا دن تھا، بچوں کو کہا بیٹا کتاب بند کر دو، بتاؤ کس نے درود زیادہ پڑھا ہے؟ کسی نے 10,000 پڑھا ہے، کسی نے 20,000 پڑھا ہے۔ ایک بچہ نکلا جس نے کہا مولانا میں نے 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ ہم نے اس کو بلایا، انعام دیا، کپڑا دیا، عطر کا بوتل دیا، تاکہ بچہ درود کی برکت کو چکھ لے۔ فرمایا اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک دن کے بعد میرے گھر پر ایک بچہ آتا ہے، اور اس بچے نے کہا مولانا، روتے روتے کہا میں آپ کو ایک بات سنانے آیا ہوں، جس دن آپ نے انعام دیا تھا خدا کی قسم سب سے زیادہ میں نے پڑھا تھا، میں نے 70,000 مرتبہ درود پڑھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے کو چھپایا اور 50,000 والا انعام لے گیا، میں نے دل میں کہا کہ میرے اللہ مجھے استاد سے انعام نہیں لینا، مجھے تو اللہ پاک تیرے پاس سے انعام لینا ہے۔ اور میں دل میں اللہ سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے کہا مولانا رات کو سویا ہوں اور خواب میں مولانا الیاس صاحب رحمتullah علیہ کی ملاقات ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب نے مجھے سینے سے لگایا، میرا معانقہ کیا، مجھے بوسہ دیا اور کہا بیٹا چلتا رہے، ہمیں اسی راستے سے ملا ہے، بیٹا آگے بڑھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتullah علیہ خواب میں آئے، سینے سے لگایا، یہ کہتے کہتے بچہ رو رہا ہے، یہاں بوسہ دیا اور کہا بیٹا تو آگے بڑھ، ہمیں اس راستے سے ملا ہے۔ بڑے رائے پوری حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمتullah علیہ خواب میں آئے اور مجھے سینے سے لگایا اور یوں کہا کہ بیٹا آگے بڑھ، مجھے بھی ملا ہے تو درود کی برکت سے ملا ہے۔ چھوٹے رائے پوری رحمتullah علیہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمتullah علیہ آئے، مجھے سینے سے لگایا۔ حضرت شیخ کے والد مولانا یحییٰ خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا چلتا رہے، اسی راستے سے ہمیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو ان کلاس میں بھیج کر ان کو معمولی مت سمجھو، لیکن ان بچوں کو آگے بڑھانے میں آپ کے آنسوؤں کا کردار رہے گا۔ ہمارے ہاشم میاں نے اچھی بات کہی، کبھی ہم مدرسوں میں جا کر نہیں پوچھتے، اسکول میں جا کر کے نہیں پوچھتے ہمارا بچہ کس پوزیشن میں ہے۔ ان بچوں کے پیچھے ہمارے آنسو بہیں گے تو ہمارے آنسوؤں کے نتیجے میں ہمارے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مقام تک پہنچائیں گے۔
علماء نے لکھا ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں ایسی ہیں جیسا کہ نبیوں کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم جیسے کام کاج کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں، ان کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ فرمایا اللہ کے سامنے مانگے، باپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک اولاد کی قسمت کو بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ پورے گاؤں کی رونق کا ذریعہ ہے، اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے بچے دینی تعلیم لے رہے ہو وہاں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو۔ سیاست، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام سنبھالتے تھے۔ صدیق اکبر وقت کے امیر المؤمنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے، سب لوگوں کا نظام سنبھالتے تھے۔ ان کے پاس کوئی کم نالج ہوگا، ان کے پاس کوئی کم علم ہوگا، فرمایا وہ حکومت چلانے کا علم رکھتے تھے۔ ہمارے یہ بچے علم دین کے ساتھ جب دنیا پڑھیں گے، خدا پاک کی قسم برکت ملے گی۔ ہمارے علاقوں میں بعض بچے مدرسے میں فارغ ہوئے اور ابھی بنگلہ دیش میں ڈاکٹری کر رہے ہیں، اور ہمیں دسیوں لوگوں نے بتایا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور جب وہ اسکول میں قدم رکھتے ہیں ان کا دماغ دوسروں کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے۔ فرمایا انگلش میڈیم میں ان بچوں نے قدم رکھا تو نہ معلوم آٹومیٹک ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ تیز فرماتے ہیں۔ ہمارے ان بچوں کو جہاں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، وہاں ہمارے ان بچوں کو دینی مزاج کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے۔ آج جو بچے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، اللہ پاک وسیع طور پر اللہ ان سے کام لے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ یہ مجمع بڑا مبارک ہے، اور آپ نے دل دے دیا۔ جہاں انعام یہاں مل رہا تھا تو آپ لوگوں نے کتنی فراخ دلی کے ساتھ انعام دیا ہے۔ اللہ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور یہ کل مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیر آخرت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے ہماری مغفرت کا فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسے کے تعلق سے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب کا بھی نام ہے، ماشاءاللہ وہ بھی کچھ بات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ فرمایا کتنا بڑا مقام ہے، معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، یہاں پاک جنات بھی موجود ہیں۔ گناہ کرو گے تو وہ فرشتے ہماری ٹانگیں کھینچیں گے، برکت کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں آئے گی برکت۔ یہ خدائی نظام ہے۔ کپڑے پاک رکھنے پڑیں گے، دل پاک رکھنا پڑے گا، مسجدوں میں آنا جانا پڑے گا، ورنہ علاج کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ علاج یہ ہے اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا پابند بنا دو، اس لیے کہ اشراق ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ ایک وکیل صاحب ملے، میں نے کہا آپ مسلمانوں کی وکالت کرتے ہو، تم جیت جاتے ہو۔ مولانا 110 کیس جیت جاتا ہوں۔ ہم نے کہا کیسے؟ بغیر اشراق کے میں نہیں جاتا، میرا معمول ہے روزانہ اشراق پڑھ کر کے میں وکالت کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سجاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پالن پور علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے جاوید شیخ، اللہ تعالیٰ نے اچھا علم دیا ہے، اچھا لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، کبھی تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پر بیٹھے ہوئے درود شریف کی کثرت کرے گا، ڈاکٹر ڈاکٹری پر بیٹھے ہوئے دل میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سجائیں گے، اللہ پاک اس کی رہبری کریں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، صرف دنیاوی تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا، دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے ملانا ہوگا، علماء کی رہبری میں چلنا ہوگا، اپنے آپ کو کسی معمولات پر لانا ہوگا۔ پالن پور میں ایک صاحب اپنے 2 بچوں کو انگلش میڈیم میں رکھا، میں درود کی برکت بتا رہا ہوں، دونوں بچے غضب کے ذہین تھے۔ اب ان بچوں کو ایک ساتھ کینیڈا بھیجنا تھا، ایک بچے کی ویزا لگی، دوسرے بچے کی ویزا نہیں لگی،
باپ بہت پریشان تھا، ہمارے اوپر فون آتا ہے، ہم نے کہا البرکات المکیہ شروع کر دو، درود شریف کی کتاب ہے، ہفتے کے بعد فون کرنا، اس کے واسطے سے دعا کرو۔ ہفتہ پورا ہوتا ہے پیر کے دن، پیر کے دن رات کو 12 بجے میرے اوپر مدرسے میں فون آتا ہے، مولانا ابھی رات کو 10:30 بجے کینیڈا سے میسیج آ گیا کہ تمہارے بچے کا ویزا جو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا اس ریجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور تمہارے بچے کو ویزا دے دیتے ہیں۔ باپ خوشی کے مارے رونے لگا، مولانا میں کبھی اس کتاب کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے کہا بھائی یہ درود کی برکت ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ اپنے گھروں میں برکت لانا چاہتے ہیں 5 وقت نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کا چھوڑنے والا خطرے میں ہے، اس لیے کہ چور دروازوں سے شیطان کے بچے گھس جاتے ہیں اور کبھی ایسے گھستے ہیں کہ تجوریوں میں سے پیسے چرا لیتے ہیں۔ اور ہم ان شیطانوں کو قابو میں کیسے کریں؟ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں پاکی صافی رکھو، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام لاؤ، سودی آمدنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اللہ سے لڑائی کرنے کے برابر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید اس سے پہلے یہاں سنایا تھا یا میں نے کسی اور جگہ سنایا تھا، ایک صاحب علاج کرتے کرتے تھک گئے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، پھر تھک کر کے کہا اب تو میں جماعت میں چلا جاؤں، جو ہونا ہو جائے۔ اب وہ جماعت میں چلا لگا کر آتے ہیں، پالن پور آ کر گھر فون کرتے ہیں، گھر والوں نے بتایا ایسے کے ویسے حالات ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوئے لیکن یقین مضبوط بن گیا تھا۔ اللہ کے راستے میں جانے سے وہ گھر آیا تو دیکھا گھر میں کسی نے ناریل رکھا ہے، ڈورا رکھا ہے، کلر چھڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ علاج والے کو بلایا تھا، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کفریہ عمل میرے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا جو علاج کرنے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا اگر تم یہ ناریل ہٹاؤ گے کیا ہوگا تمہیں پتا ہے؟ کہ بتاؤ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، بتا تو صحیح کیا ہوگا؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ اس مسلمان ہمارے بھائی نے کہا میں بتاؤں، مر جائیں گے، سب مر جائے، ہمارے جانور مر جائے، منظور ہے، شرک اور کفر منظور نہیں ہے، ہٹاؤ اسے۔ اپنے گھر والوں کو کہا جانور کم کرو، پیسے کم کرو، قرآن کی تلاوت پر لگو، سب کو قرآن پر لگایا۔ 10 دن ہوئے، ان کی بیوی دن میں 10 قرآن کے پارے پڑھا کرتی تھی۔ دن دہاڑے اس عورت کو نظر آیا آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے، امامہ پہنا ہے، نورانی چہرہ ہے، گھر کو کھودتے ہیں، ہڈیاں نکالی، سوئی نکالی، زمزم کے پانی سے گھر کو دھوتے ہیں، اور نظر آیا کہ پتے پر اللہ اللہ لکھتے ہیں۔ اس عورت نے کہا یہ کون ہے میرے گھر میں؟ خوشبو آتی ہے۔ سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات کو فرعون کی بیوی آسیہ خواب میں آئی اور کہا بیٹی اب تم نے صحیح راستہ پکڑا ہے، تمہارا معاملہ سب آسان ہو جائے گا۔ پورا گھرانہ تہجد پر آ گیا۔ فرمایا وہ بھائی کہتے ہیں مولانا ایک دن کا واقعہ تھا، میں ٹریکٹر چلا کر کے کسان آدمی تھا، گھر آیا، بیوی کہتی ہے پاؤں درد کر رہا ہے، تو میں نے تھکا ہارا تھا، سونے کی حالت میں آیت الکرسی پڑھی، پیر درد کرنا بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کہا بیوی نے کہ میری کمر درد کر رہی ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کہا میرا سر پکڑا گیا، اب یہ شوہر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ پاک ماجرا کیا ہے مجھے بتا۔ تو نظر آیا آسمان ان کی چھت پر شیطان بیٹھے ہیں، ناپاک جنات بیٹھے ہیں، کسی کے دانت بڑے بڑے، کسی کے بال بڑے بڑے اور کسی کے نامعلوم ناخن بڑے بڑے۔ باری باری ایک ایک شیطان آتا ہے اور بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ آدمی تو شیطان جل جاتا ہے، لیکن وہاں تو شیطانوں کی بھرمار ہے۔ اس نے کہا اللہ پاک آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ اس کی برکت سے سب کو ختم فرما۔ رات کو 3:30 بجے ہے، دھماکہ ہوا، مولانا 2 سیکنڈ میں بیوی کو گہری نیند آ گئی۔ مولانا میں نے دیکھ لیا آیت الکرسی میں اللہ پاک نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں، نماز کا اہتمام لاؤ،
اپنے ان بچوں کو مدرسے میں بھیجو، حلال کمائی ان کو کھلاؤ، حلال کمائی ان بچوں کو ملے گی، اور اپنے بچوں کو ہر میدان میں آگے بڑھاؤ۔ ہمارے بچے انجینئر میں آگے ہو، ڈاکٹری میں آگے ہو، ہمارے بچے IAS وغیرہ آفیسر ہو، لیکن تقوی کے ساتھ۔ اگر تقوی نہیں رہا اور دینداری نہیں رہی، ایسا ایجوکیشن کوئی کام کا نہیں ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، میں ایک آدمی کو لندن ملنے گیا جو گجرات کا تھا، تو اس کو کہا کیا ہوا لندن آ کر؟ مولانا جی یہاں آ کر بہت ملا ہے، مکان بن گیا، گاڑی مل گئی، نوکری مل گئی، بچے گریجویٹ ہو گئے، سب ہو گیا، لیکن مولانا صرف دینداری نہیں رہی۔ حکیم اختر صاحب نے فرمایا اس کی مثال تو ایسی ہے کہ باپ مر گیا ہو تو بچہ اس کی لاش کے پاس آ کر کے کہے الحمدللہ میرے ابا کے ہاتھ صحیح سالم ہے، میرے ابا کی آنکھیں صحیح سالم ہیں، میرے ابا کا سر کسی نے پھوڑا نہیں ہے، میرے ابا کا پاؤں صحیح سالم ہے، صرف جان نکل گئی۔ اب جان نکل گئی تو کیا رہا؟ ہمارے لیے سرمایہ فخر ہے دین ہماری زندگی میں ہو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ مدرسے کا تعاون کر رہے ہو، مدرسے کو عمارت کی بھی ضرورت ہے، کل مرنے کے بعد یہی ہمارے لیے کام آئے گا، اور انشاءاللہ ان بچوں پر جو خرچ ہوگا، عمارتوں پر جو خرچ ہوگا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو سب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ چھوڑا ہے تو مرنے کے بعد وہ سلسلہ ہمارے لیے کام آئے گا۔ ماشاءاللہ دل ساتھیوں کا ہمارا باغ ہو گیا، خوش ہو گیا کہ آپ لوگوں نے کتنے دل کھول کر کے مدرسے کے بچوں کو تعاون کیا ہے۔ آئندہ اساتذہ کی بھی انشاءاللہ ہمت افزائی کرو گے۔ جو اصل مدرسے کی کمپنی ہے، کمپنی میں سے مال تیار ہوتا ہے، لیکن کمپنی میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور مدرسے کے اوپر نظر محبت رکھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اب میں صرف یہ بات کہہ کر بات ختم کروں، ہو سکے تو دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ عجیب و غریب اس کی برکتیں ہیں، کوئی کام نہیں رکے گا، بندشیں ختم ہوگی۔ جو جس فیلڈ میں ہے اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، ہر لائن میں آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ پاک ناراض ہو گیا ہے، کسی نے مٹھ نہیں ماری کہ میرے دھندے پر کسی نے مٹھ ماری ہے، ہمارے گناہ سے یہ سب بندشیں لگ جاتی ہے۔ تو تاری سے کسی سے بات کرو گے، راستے میں کسی کو تکلیف دو گے، تم کسی کا راستہ سمیٹو گے تو بندشیں آئے گی، حالات آئیں گے۔ اللہ کے مخلوق کو ہنساؤ، اللہ کے مخلوق کو خوش رکھو، خوش کر کے خوش ہونا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے اور تا صبح قیامت اس مدرسے کے فیض کو عام و تام رکھے اور دن دنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ انہیں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے میرے بڑوں کو میں نے سبق سنایا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرما دے، اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم سب کو طالب علم رکھے۔ جب دنیا سے جائے پڑھتے پڑھاتے دنیا سے جائے۔ فرمایا حضرت مدنی کا انتقال ہوا ہے تو تکیے کے نیچے مسودہ تھا جو حضرت شیخ نے نظر ثانی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جی امام ابو یوسف کا انتقال ہوا ہے، مسئلہ بتاتے بتاتے دنیا سے گئے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی شان ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے اور دین کی خدمت کرتے کرتے اللہ پاک ہم سب کو دنیا سے لے جائے۔ مدرسے میں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں ہم تو حافظ نہیں بن سکتے۔ ارے عاشق قرآن تو بن سکتے ہو، عاشق قرآن بنو گے اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ قرآن سے عشق کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔